الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ثم الحمد للہ ثم الحمد للہ تعالی۔ خلاق کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النساء کی 30 نمبر آیت شریفہ سے آگے ہے۔ ملاحظہ کیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرا اللہ بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، ارشاد فرماتے ہیں، ان تجتنبوا کبائر، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے ایمان والو، اگر تم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لو، ما تنہون عنہ، جن گناہوں سے تم کو منع کیا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے گناہ ہم سارے معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہے کوئی اتنا کریم، ہے کوئی اتنا کریم، سبحان اللہ۔ فرماتا بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، چھوٹے میں ویسے ہی معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ فرماتے ہیں کہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور میں تمہیں وہاں داخل کروں گا جو بڑی عزت والی جگہ ہے، میں تم کو جنت عطا فرما دوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرا اللہ مجھ کو معاف فرمائے، یہ جملہ میرے اللہ کو ناراض کرنے کا باعث نہ بنے۔ یوں محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ کہتا کوئی بات نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے تو کر بھی لو تو کوئی بات نہیں، بڑے بڑے سے اپنے آپ کو بچا لو، بڑے بڑے گناہ سے چھوٹے ہو بھی جائے نا تم سے، کوئی بات نہیں، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ یہ ترغیب تو نہیں ہے، لیکن اس کی شان کریمی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس جگہ بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، تو اس کی عادت، اس کی فطرت میں گناہ اتنا رچ بس جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے اسے حیا آتا ہی نہیں ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ تعالیٰ۔ میرے کریم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم، میرے کریم آقا ارشاد گرامی فرماتے، مفہوم حدیث ہے، منافق گناہ کو ناک پر بیٹھی مکھی خیال کرتا ہے کہ معمولی سی حرکت کروں گا یہ اڑ جائے گی، اس کی کیا ہے، لیکن جو ایمان والا متقی پرہیزگار ہے وہ گناہ کو پہاڑ خیال کرتا ہے کہ میرے اوپر گر گیا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، بات بالکل ایک حق ہے، ایک حق ہے، ایک حق ہے۔ اگر لباس سفید ہو، دامن سفید اجلا ہو، تو پھر بندہ معمولی گرد و غبار سے بچتا ہے، کیچڑ سے بچتا ہے۔ اگر پہلے ہی گندا ہو تو پھر تو نہیں بچتا، پھر وہ کہتا کوئی بات نہیں، چند چھینٹے پڑ بھی گئے تو کون سا، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ رنگ دار کالے لباس پر چھوٹے موٹے داغ دبے میل کچل نظر ہی نہیں آتے، وہ بچتا ہی نہیں ہے۔ نظر کس پہ آتے ہیں؟ جو اجلا اور صاف ہوتا ہے۔ میں امام غزالی کی بات کر رہا تھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب بندہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اس کو حیا آنا بند ہو جاتا ہے، پھر وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چھوٹے گناہ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ چھوٹے گناہوں کی بجائے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل بچاتا ہے، یعنی کوئی بڑا گناہ کہتا ہے میں نہیں کہوں گا، کبھی نہیں کروں گا، مکمل بچاتا ہے، تو اللہ کی اتنی رحمت نازل ہوتی ہے کہ چھوٹے گناہوں سے خود ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ مطلب اس کا یہ معنی ہے کہ پھر تم چھوٹے گناہ کرو گے ہی نہیں، تمہارے دل میں تمہارا رب نفرت پیدا فرما دے گا، اور اس کے باوجود بھی اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو گئی پھر تم کو معاف فرما دے گا۔ کس قدر وہ میرا اللہ کریم ہے اور کتنا معاف فرماتا ہے۔ بہت بڑی بات نے سنی حدیث بارکہ میرے کریم کا ارشاد گرامی قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائمًا ابدا، اگر کسی کے دروازے پر نہر جاری ساری ہو، اس نہر میں ایک دن میں 5 مرتبہ داخل ہو کر غسل کریں تو جسم پر میل کچل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سارا میل کچل دھل جائے گا؟ تو کہ فرما لگا یہی حال نماز کا ہے، پابندی سے نماز پڑھنے والے کے سارے گناہ اسی طرح دھل جاتے ہیں
جس طرح ایک دن میں 5 مرتبہ نہر میں داخل ہو کر مل مل کے غسل کرنے والے کے گناہ۔ اور یہ بھی کہ سیدنا ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک درخت کی شاخ کو پکڑ کے ہلایا تھا، پتے جھڑ گئے تھے، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا تھا نماز سے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جڑ گئے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، ایک جمعہ دوسری جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، ایک حج دوسرے حج تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ یوں معاف ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے سے اپنے کو بچا لو، دامن پاک ہی پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچاتے اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے، اجتناب کرنا، اجتناب اس پرہیز کو کہتے ہیں کہ باوجود قدرت کے آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، یعنی گناہ کرنے پر وہ قادر وہ ہے بچتا، تو جو گناہ پر کرنے میں قادر ہی نہیں تو بچا وہ کیا ہے؟ بچتا تو وہ ہے نا کہ جو کر سکتا تھا پھر نہ کیا، پرہیز تو اس سے کیا۔ میں آپ کو کہوں کہ پرہیز کرنا ہے، آپ نے قبض کرنے والی چیزیں نہیں کھانی ہیں، تو اگر آپ کو ملتی نہیں ہے تو آپ نے پرہیز کیا کیا؟ پرہیز تو یہ ہے نا کہ آپ کو وہ چیز میسر تھی مگر آپ نے نہیں کھائی، پرہیز اس کو کہتے ہیں۔ اجتناب پرہیز کرنے کو کہتے ہیں، یعنی تجھے گناہ پر قدرت حاصل ہو پھر تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، یہ کمال ہے۔ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ حدیث مبارکہ مختلف ہے سلسلہ میں، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ فرماتے کہ تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرام میں قدر فرمایا 3 گناہ بڑے ہیں، ثلاثۃ کبائر، 3 گناہ بڑے ہیں۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ شرک کرنا، شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، میرا اللہ فرماتا ہے شرک عظیم ترین ظلم ہے، وہ شرک سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے۔ نمبر 1 شرک کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اس سے سلوک کا حکم دیا۔ اور حضور سید عالم ٹیک لگائے تشریف فرماتے ہیں، یعنی ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے، یہ 2 باتیں کر کے حضور ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، پھر فرمانے لگے جھوٹی بات کہنا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی بات کہنا۔ رائی فرماتی اتنی مرتبہ حضور نے فرمایا کہ ہم نے کہا اے کاش حضور تھک گئے ہوں گے اب چپ کر جائیں، اتنی مرتبہ حضور نے جھوٹی بات کہنا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی بات کہنا۔ آپ یہ جانتے ہیں والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، سود بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، بدکاری بہت بڑا گناہ ہے، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، زانی کو پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے، مگر ان پر لعنت نہیں کی گئی قرآن کریم میں۔ جھوٹے پر قرآن کریم نے لعنت فرمائی ہے، وہ گناہ جو لعنت کا باعث ہو تو پھر بڑا گناہ ہے۔ یہ 3 گناہ میرے کریم آقا نے بڑے بڑے گنے، میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ تیسرا گناہ بڑا جھوٹ، یہ ہمارے اندر اتنا رچ بس چکا ہے نا کہ ہم نے جھوٹ کو سچ بنا دیا ہے، جھوٹ کو سچ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ تو کوئی بری بات ہے ہی نہیں ہے۔ وعدہ کرتے ہیں میں آؤں گا پھر نہیں آتے، ہمارے یہاں ایک یو ٹرن رائج ہو گیا، کام کہتے ہیں یہ کام میں کروں گا پھر نہیں کہتے کیا یہ یو ٹرن میں نے لے لیا، یہ جھوٹ کا دوسرا نام یو ٹرن رکھ لیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ شادی بیاہ کے موقع پر وعدہ ہوتا ہے 1 بجے آئیں گے، 4 بجے آتے ہیں، اور ہنس کے کہتے سارے وہ کوئی بات نہیں 3-4 گھنٹے کی کون سی دیر ہوتی ہے، شادیوں میں ایسے ہو ہی جاتا ہے۔ تو اگر وعدہ ہی 4 بجے کا کر لیتے تو کیا تھا، جھوٹ ضرور بولنا تھا۔ صرف وہی نہیں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہتا ہوں میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، میں بھی دین کا نوکر ہوں، دین کا خادم ہوں، بعض اوقات علماء سے بھی غلطی ہوتی ہے، حتیٰ کہ تقریر کرتے ممبر مصطفیٰ کریم پہ بیٹھ کر بعض اوقات جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، جھوٹی حکایات سناتے ہیں، جھوٹے واقعات سناتے ہیں، واہ کروانے کے لیے جھوٹی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ اللہ مجھے معاف فرما دینا اگر میں غلطی کروں، لطیفے سناتے ہیں جھوٹے،
لوگوں کو ہنسانے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے۔ میرے نبی نے تو جھوٹی بات کہنے والے پہ بلکہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے، میرے نبی نے اس کو بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ نعت خواں جھوٹ بولتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کسی نے کہا جی 2 شعر پڑھ دو، اور کس نے کہا تھا؟ کبھی کہتے 2 شعر پڑھوں گا پھر پورا غزل ہی کہہ دیتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا چاہیے۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ کبائر سے۔ دوسری حدیثوں میں مختلف گناہوں کا ذکر ہے، میں نے چند گناہوں کا شمار کیا، ان کو لکھا ہے۔ مثلا شرک کرنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے، بہتان تراشی کرنا، بالخصوص میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، ان بیچاریوں کی عزت کو برباد کر دینا گناہ کبیرہ ہے۔ میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے باطل دعویٰ کرنا، معاذ اللہ تعالی نبوت کا دعویٰ تو گناہ کبیرہ ہے ہی، اس کے سوا بھی جھوٹے دعوے کرنا۔ میرے نبی نے جھوٹے خواب کا ذکر فرمایا تھا، مجھے خواب آیا ہے، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، جو آج کل جعلی لوگ الہام بتاتے ہیں، مجھے بھی خواب آیا، مجھے خواب میں یہ بتایا گیا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کا ارشاد گرامی قدر ہے جس نے میری جانب جھوٹ کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یعنی میرے نبی نے کوئی بات فرمائی نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں حدیث ہے۔ اور یہ بیماری بھی آج کل بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ موبائل پر گڑی ہوئی حدیثیں، موضوع قسم کی روایتیں جو میرے کریم کا ارشاد نہیں ہے، اپنی طرح سے بنائی ہوئی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرو ثواب بہت ہوگا۔ یہ دراصل شیطان کی شرارت ہے۔ میرے کریم آقا نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا قیامت سے پہلے تم ایسی حدیثیں سنو گے جو تمہارے باپ دادا نے بھی کبھی نہ سنی ہوگی۔ آج کل بہت شور مچایا جا رہا ہے کہ نمازیں 3 ہیں، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے 5 پڑھی، وہ کہتے 3 ہیں 5 نہیں ہیں، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضور کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنا ملعون لوگوں کا کام ہے، عام جھوٹ بولنا تو لعنتیوں کا کام ہے، عام جھوٹ بولنا۔ جو میرے نبی پر جھوٹ بولے گا اس کے لیے کتنی بڑی لعنت ہے۔ پھر میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمتم نے غیبت سے بھی منع فرمایا، بلکہ میں غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ زنا کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، غیبت کرو گے تو جب تک وہ معاف نہیں کرتا نا جس کی تم نے غیبت کی، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا سود کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور سود کے ایک روایت پہ ہے کہ 72 درجے ہیں، ایک روایت میں 70 درجے ہیں، اور سب سے چھوٹا گناہ سود کھانے کا معاذ اللہ اپنی ماں سے نکاح کرنے کے مترادف، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اور بدترین سود کسی مسلمان کی عزت برباد کرنا ہے۔ جس طرح حضور نے حرم کعبہ کو دیکھ کر فرمایا تھا حرم کعبہ تیری عزت بڑی ہے، عظمت بڑی ہے، مگر مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدم میں میری جان ہے، ایک ایمان والے کی عزت تیری عزت سے بڑھ کر ہے۔ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ ایمان والے کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید فقہ میں اس کی بڑی تحذیر فرمائی گئی ہے، بلکہ میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساری زمین و آسمان والے ایک ایمان والے کے قتل پر متفق ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کہ سب کو جہنم میں ڈال دے، اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جادو کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے جادوگر کو کافر قرار دیا، بلکہ پہلے ایمان والا تھا وہ مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا۔ یتیم کا مال کھانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے بھرتا ہے۔ جس گھر میں یتیم پرورش پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر ہے جو یتیم کی پرورش کرتا ہے قیامت کے دنوں جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ نے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر لینا بھی گناہ کبیرہ قرار دیا، اور میرے نبی نے یہ بھی فرمایا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، پڑوسی کی بیوی کی عزت برباد کرنا غیر عورتوں کے ساتھ یہ سے بھی زیادہ گناہوں سے بدتر ہے، کیونکہ پڑوسی کا تو بڑا حق ہوتا ہے، پڑوسی پر تو بڑا اعتماد ہوتا ہے، اگر جس پر اعتماد ہے وہی عزت برباد کرنے لگے تو پھر الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہیں۔
جو میں نے ابھی گنے مختلف حدیث مبارکہ میں مختلف اوقات میری کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ ان گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو. تو میں عرض کر رہا تھا میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے آپ کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچا لو، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں تم سے ہو بھی جائیں گی، میں اپنی شان کیمی کے صدقے معاف فرماتا چلا جاؤں گا. او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ.